پروگرام میں شامل کرتے ہیں دوسری سٹوری، اور اس سٹوری پر میرے ساتھ سینئر قانون دان جناب آفتاب باجوہ صاحب لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں. السلام علیکم باجوہ صاحب. جی وعلیکم السلام. سر 6 ہفتے کا مزید ٹائم دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن دی گئی ہے 6 ہفتوں کی، اس میں یہ ٹرائل ریفرنس کا جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے میرٹ پر، اور یہ ٹائم بالکل مطلب ٹھیک ہے، کم یا زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ بالکل ہمارے ہاں جب سے امینڈمنٹ آئی ہے آرٹیکل 10 میں، اس میں ہر ملزم کو، ہر فریق کو اس میں حق حاصل ہے کہ وہ جتنا بھی اپنا دفاع کر سکتا ہے یا پروسیکیوشن کوئی ایویڈنس مہیا کر سکتا ہے اس کو مہیا کرنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی اعتراض نہ کرے کہ اسے موقع نہیں ملا. تو لہذا اگر عدالت سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم میں کوئی ایکسٹینشن کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری عام روٹین ایک میٹر ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے عدالتیں جب کوئی ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تو اس میں اگر کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہو اسے ہائی کورٹ کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اکثر جو ہے وہ لیٹر پہ جج حضرات اپنی ریزنز مکمل ہر تاریخ پیشی کی لکھ کے بھیجتے ہیں کہ کس ڈیٹ پہ کیا کیا ہوا اور کیا وجہ ہے کہ اس پیریڈ میں وہ کیوں نہیں کنکلوڈ کر سکے اور کتنا اور ان کو ٹائم چاہیے ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، عدالت نے اچھا کیا ہے کہ مزید ٹائم دیا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے مترادف ہے. تو خواجہ حارث صاحب کی جانب سے 3 مہینے کا ٹائم مانگا گیا تھا، لیکن ان کو صرف 6 ہفتے دیے گئے. لیکن اگر کوئی ایسا مطلب ایک بڑا سینسٹیو اور حساس کیس اس لیے ہے کیونکہ وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ایک بڑی فگر ہیں، پبلک فگر ہیں، سیاسی شخصیت ہے، تو کیا کہیں گے آپ کو 3 مہینے کا ٹائم اگر دے دیا جاتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا میرے خیال میں؟ دیکھیے، یہ قانون کی نظر میں چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو، چاہے کوئی مزدور ہو، کوئی عام آدمی ہو، سب برابر ہیں. ٹھیک ہے. باقی نہیں لیکن اگر اپنے ڈیفینس کو ثابت کرنے کے لیے یا ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیس کو 3 وقت مانگ رہا ہے تو دے دینا چاہیے تھا. نہیں، ڈیفینس جو ہے اس نے جو وقت مانگا ہے وہ یہ مانگا ہے جو پروسیکیوشن کے گواہان ہیں ان کی گواہی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا جو پہلا ریفرنس جس میں ان کو سزا ہوئی ہے اس میں ڈیفینس تو دیا نہیں. جب سے سپریم کورٹ میں پاناما کیس چلا ہے اس وقت سے لے کر اس کے بعد فیصلہ آیا پاناما کا، پھر انہوں نے ریویو فائل کیا اور اس کے بعد پھر ایک ٹرائل کورٹ کے اندر ان کا کیس مکمل ٹرائل ہوا، اس میں بھی انہوں نے ڈیفینس میں کچھ نہیں اپنا پیش کیا. ان کے پاس ڈیفینس میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. جو ہاں جو دیکھیں، جو بلڈنگز جو حالات واقعات کے مطابق جو روئے زمین پر موجود ہیں اور ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں. آپ کے سورس نہیں تھے اس کے، یا اگر سورس تھے تو بتا دیے کن سورس سے آپ نے یہ جائیدادیں بنائی ہیں. ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کر رہی ہے کہ یہ انہوں نے جو بھی جائیدادیں بنائی ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور یہ جو ہے ملک کی لوٹی ہوئی دولت سے بنائی گئی ہیں. دوسری طرف ان کو ایک موقع ملتا ہے جس کو ہم 342 ضابطہ فوجداری کے بیانات کہتے ہیں. ان بیانات کی روشنی میں ان لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جناب یہ پروسیکیوشن کے جو الزامات ہیں یہ سراسر جھوٹے ہیں اور ہم اس میں بے گناہ ہیں. اچھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب وہ نون لیگ تو امید لگائی بیٹھی کہ ضمانت ہو جائے گی میاں صاحب کی یا سزا معطل ہو جائے گی؟ دیکھیں، ان کا جو ہے کیس کا ضمانت کا کیس نہیں ہے. اگر ضمانت کا کیس ہوتا تو 2 ججز نے بڑی تفصیل سے ان کا کیس سنا ہے. حالانکہ اتنی تفصیل سے سسپینشن آف سینٹینس جسے ہم کہتے ہیں، سزا کی معطلی کا کیس اتنی تفصیل میں جا کے ججز نہیں سنتے. بلاخر انہوں نے یہی کہا کہ فیصلہ کیا کہ اپیل کیونکہ فکس ہے، ان کی اپیل پہ جناب ان کا فیصلہ کر دیں گے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ حارث صاحب بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ اپیل میں ہم یہ دیکھ لیں کہ رزلٹ کیا آتے ہیں اس کیس کے جس میں سزا ہوئی ہے، تاکہ اس کا پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرائل کورٹ میں اس کا فائدہ اٹھا سکیں. جس کے لیے وہ باجوہ صاحب، اگر دونوں کیسوں میں میاں صاحب کو سزا ہوتی ہے تو وہ الگ الگ سزا گنی جائے گی یا ایک سزا گنی جائے گی دونوں کیسوں میں؟ دیکھیں، سزائیں جو ہیں وہ تو علیحدہ ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن کچھ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ اگر کوئی ملزم کو کچھ سزائیں ہوتی ہیں سملر افینس میں، جیسے ڈکیٹی کے 4-5 کسی نے جرم کیے ہیں تو اس میں مختلف اوقات میں تو اس میں سزائیں ہوتی ہیں تو ان کی سزائیں اکٹھی جو ہے چلنے کا بھی حکم ہے. تو لہذا ہو سکتا ہے کہ اس پہ اب ان کو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا کہ جی ان سزاؤں کو اکٹھا سنا جائے. لیکن عدالت نے تو ہر کیس کا فیصلہ علیحدہ کرنا ہے، وہ تو علیحدہ کرے گی. تو سزا کتنی کاٹیں گے میاں صاحب آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر؟ ممکنہ طور پر میکسیمم تو 14 سال سزا ہے نیب کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہاں جی، اور باقی جائیدادیں ساری ضبط ہوں گی جتنی بھی ہیں، ملکی اور غیر ملکی جتنی بھی ہیں. ٹھیک ہے.